السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، عرصہ دراز کے بعد تفسیر کا یہ درس پھر قائم ہوا ہے۔ تسلسل نہ ہونے کی وجہ سے ویسے بھی افراد بھی کم ہیں اور ماہ رمضان المبارک کی بھی آمد ہے، تو اس وجہ سے میں نے سوچا تھا کہ تنظیمی حیثیت سے جو پروگرام چلے آ رہے تھے اس کا ایک آخری نمونہ ہو جائے۔ تو اس یوں سمجھیے کہ رمضان المبارک سے پہلے کی شاید یہ آخری تفسیر کی مجلس ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے تسلسل تقریباً 2.5 سال سے آپ لوگوں کے سامنے ہے، اور اس مدت میں ہم 4.5 جز مکمل کی ہے۔ آج کی اگر یہ آیت جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے اگر ملا لیا جائے تو برابر نصف ہو جاتا ہے۔ تو اس حیثیت سے اس آیت کے تعلق سے ایک مضمون بن سکتا ہے، تو میں تفسیر سے زیادہ اس آیت پر گفتگو کروں گا تاکہ ہمیں مضمون مل جائے اور ایک طرح کی حساب بھی مکمل ہو جائے کہ 4.5 جز مکمل کیے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ پھر رمضان المبارک کے بعد تسلسل قائم و دائم رہے گا، جیسے اللہ تعالی حزب توفیق دے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ آنے والا جو ہفتہ ہے تفسیر کے پروگرامز نہیں ہوں گے، لیکن خصوصی رمضان المبارک کے پروگرام بعنوان بہت سے مختلف عنوانات پر رکھنے کا پلان ہے۔ تو اس حیثیت سے سمجھ لیجئے آنے والا جو اتوار ہے اس میں اسی وقت میں یہاں پر استقبال رمضان کے عنوان سے شیخ عبداللہ عمری مدنی حفظہ اللہ کا پروگرام ہوگا آنے والے اتوار میں۔ پھر اس کے بعد جو بقیہ اتوار بچ جائیں گے انشاءاللہ وہاں پر بھی خصوصی پروگرامز ہوں گے، تفسیر کا پروگرام نہیں ہوگا۔ تو اب اس حیثیت سے کہ بعد مدت کے جمع ہوئے ہیں، شاید کسی کو اوپر کی آیت یاد نہیں ہوگی کہ کس مضمون سے ختم ہوا تھا اور یہ مضمون کہاں سے شروع ہو رہا ہے، تو میں آپ کو ایک طرح دونوں آیتوں کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ پچھلی آیت کا اختتام کہاں ہوا تھا اور آج کی مجلس کی پہلی آیت کیا ہے۔
من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منها ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منها وکان اللہ علی کل شیء مقیتا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا۔ تو پہلی آیت میں فرمایا گیا کہ تم کسی کے لیے سفارش کرو گے، شفاعت کرو گے، بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھ کے مدد کرو گے۔ شفاع کا مطلب ہے تاخ کا اپوزٹ، جفت، والشفع والوتر والفجر وليال عشر والشفع والوتر۔ طاق اور جفت کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ طاق وہ جو اکھرا ہوتا ہے، 1 3 5 7 9، جفت جو دوہرا ہوتا ہے 2 4 6 8، یہ جو ہے نا جفت۔ تو شفع جفت کو کہتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ والشفع والوتر، طاق اور جفت کی میں قسم کھاتا ہوں، اسی سے شفاعت نکلا ہے۔ شفاعت میں ہمیشہ ایک انسان ایڈ ہو جاتا ہے تو 2 ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی انسان کہتا ہے کہ بھئی فلاں کے لیے کچھ مدد کرو، تو وہ فلاں تمہارے ساتھ مل گیا نا، اب تم اس کے ساتھ بھی مدد کرنے کے لیے کہہ رہے ہو نا، اب تم اکیلے نہیں رہ گئے، 2 ہو گئے، تو جفت ہو گئے۔ تو اسی وجہ سے اس کا نام شفاعت پڑا۔ یہ کیا ہے؟ سوال الخیر للغیر، غیر کے لیے اچھائی کا سوال کرنا، کسی غیر کے لیے اچھائی کا سوال کرنا کہ بھائی اس کے لیے بھی کچھ تھوڑا کر دو، اس کی بھی مدد کر دو، یہ سفارش کرنا۔ اور اس معاملے میں کیا بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں، اگر ہم دیکھیں گے بہت تھوڑی سی بات ہے، لیکن ایسے بخیل لوگ بھی ہوتے ہیں، یہ الفاظ بھی نہیں کہتے۔ مثلا کوئی عہدیدار ہے یا کوئی معاشرے میں کسی کی پوزیشن ہے، یا اگر اس کی بات مانی جاتی ہے تو لوگ آتے ہیں کہ بھائی آپ کہہ دیں تو کام بن جائے۔ تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو اس کو بھی پرکھتے ہیں، تولتے ہیں کہ مجھے کہنا ہے نہیں کہنا ہے، یا کہنے سے بینیفٹ مجھے کتنا ملے گا، دنیاوی فائدہ کتنا ملے گا، اس کی دوستی سے مجھے کیا ملے گا، یہ سب تول ناپ کر کے کیا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد حامی بھرتے ہیں، ورنہ نہیں کرتے ہیں، باوجود جانتے بھی کہ شدید مشکل میں ہے، لیکن نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑی کیا ہے؟ بخالت میں انتہائی رذیل قسم کی بخالت ہے۔ بخالت میں بھی انتہائی رذیل، یعنی کچھ اس کا جاتا نہیں ہے، یہ الفاظ ہیں بس جس سے کام بنتا ہے۔ تو آگے بڑھ کے آنا چاہیے خیر کے کاموں میں، جہاں تک ہو سکے تمہاری ذات سے کسی کو نفع پہنچتا ہے تو تم سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کا مجھ پہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس قابل بنایا کہ میری ذات سے کسی کو نفع پہنچے، ورنہ مجھے کیا ہے، نچلا بھی بنا دیتا، میں ہاتھ لمبا کرتے پھرتا۔ تو فرمایا کہ جو کوئی اس میں آگے بڑھتا ہے اس کا حصہ میرے پاس موجود ہے، یعنی جو مدد تو نے کیا ہے اس کا میں بدلہ تمہیں دوں گا۔ اسی طرح اس کا ایک اپوزٹ شکل ہے، کیا ہے؟ برائی میں جو حصہ کماتا ہے، من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منها ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ، جو برائی میں ایسا کماتا ہے، یعنی برائی میں کیا کرتا ہے، یہ ایک دوسرے کو کیا ہے، چغل خوری کرتا ہے، یہ ایک دوسرے کی الزام تراشی کرتا ہے، ایک دوسرے کو بھڑکاتا ہے کہ یہ کیا جی تم خاموش بڑھ گئے، یہ کچھ تو بولتے، اس طرح کی سفارش کر کے اور زیادہ کیا ہے، ناچاقی پیدا کرتا ہے لوگوں کے درمیان۔ اللہ نے یکن لہ کفل منہا، وہ اس کا بوجھ اٹھائے گا، وہاں نصیب منہا نہیں کہا، نصیب منہا ان کو کہا جو اچھا کام کرتے ہیں تو ان کا حصہ ہے میرے پاس، لیکن جو برائی کے لیے کیا تکڑو کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، ایک بوجھ اٹھائیں گے، اپنا بھی جو کام کیے ہیں ان کا بھی ملا کے اٹھائیں گے، دونوں کا۔ کفل منہا وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، میں کیا ہوں، بڑا زبردست نظر رکھنے۔ ایک مقیت کا ایک معنی ہے کہ بڑا زبردست نگران ہوں، اور ایک معنی یہ ہے کہ مقتدر بھی ہوں، میں بڑا زبردست مقتدر ہوں، حاکم ہوں، اختیار والا۔ اب اس کے بعد اسی شفاعت کے تسلسل سے یہ بات آ گئی کہ حیا، اصل میں عرب میں کہتے ہیں ان کی لینگویج کے حساب سے گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، فلاں فلاں، جو بھی ایک تحیہ کا کلام ہوتا ہے، ملتے ہی جو الفاظ ہیں ویلکم کے، اس میں ہوتا تھا حیاکم، اللہ تمہیں حیات سے رکھے، یا درازی حیات بولتے ہیں نا اردو میں، اسی سے نکلا حیا اصل میں۔ تو حیا کا مطلب ہے تمہیں درازی عمر دے، تمہیں لمبی عمر دے، تمہیں اچھا رکھے۔ یہ الفاظ استعمال ہوتے تھے عربی میں جب وہ ایک دوسرے سے ملتے تھے تو یہ الفاظ استعمال کرتے تھے، لیکن اسلام نے اسی حیا کا مطلب رکھ کر الفاظ تبدیل کر دیے، کہا کہ تمہیں السلام علیکم کہنا چاہیے، تمہارا ویلکم جو کچھ بھی ہو الفاظ کے پائرائے میں وہ کیا ہو، السلام علیکم۔
یہ ہمارا تحیہ ہے۔ تو فرمایا کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا، جب بھی تمہیں کوئی تحیہ کرے، جب بھی تمہیں کوئی سلام کرے تو تم بھی پلٹا کے اس کو ایک تو جواب دو، اور جو جواب اس سے اچھا ہونا چاہیے۔ دو کنڈیشن ہے، ردوہا احسن منہا، اس کا جواب بھی دو تم، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس نے کہا ہے تمہیں اس سے بڑھ کے اس کا جواب دو احسن طریقے سے۔ اب یہ شفاعت کا مسئلہ اوپر بیان ہوا اور یہاں تحیہ کا مسئلہ، سلام کا مسئلہ نیچے بیان ہو گیا، تو دونوں آیتوں میں تطبیق کیا ہوئی؟ فلاں مسئلہ چل رہا تھا، اب اچانک کیوں سلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی کہہ رہا ہے؟ تو ایک عامی کو اس طرح کی الجھنیں قرآن پڑھتے ہوئے پیدا ہوتی ہیں، اور قرآن کے طالب علم کو ہمیشہ قرآن کے انداز میں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اپنے انداز میں سمجھے گا تو قرآن میں مشکلات نظر آئیں گی اسے۔ تو یہاں بھی کیا ہے، دو الگ الگ مضمون نہیں ہیں، ایک ہی مضمون ہے، اور آیت میں بہترین تطبیق ہے۔ وہ کیا تطبیق ہے؟ بندہ جب کوئی کسی کو سلام کرتا ہے کہ یہ بھی ایک طرح کی شفاعت ہوتی ہے نا؟ سلام دعا ہے نہیں ہے؟ دعا ہے۔ جب وہ دعا کرتا ہے تو کیا دعا کرتا ہے؟ اپنے ساتھ اس کو بھی ملا لیتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ سلامتی ہو۔ اب جب وہ دعا کرتا ہے تو ایک ساتھ مل گیا، یہ بھی ایک طرح کی دعا اور شفاعت ہے۔ تو جیسے ہی شفاعت کا مسئلہ بیان ہوا تو اسی کے ساتھ ساتھ سلام کا مسئلہ بھی بیان ہو گیا۔ تو اس میں معلوم ہوا سب سے پہلی چیز سلام کا کرنا، لیکن اس میں ہے امر کا حکم نہیں ہے، کیا جائے۔ حییتم، تمہیں کوئی سلام کرے، تحیہ پیش کرے، تو یہاں مسئلہ صرف کیا ہے؟ جو کرتا ہے، لیکن جواب دینا امر کا صیغہ ہے، ردوہا احسن منہا، امر، ردو، یہاں امر۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں سلام کہنا مستحب یا سنت، اور سنت مؤکدہ میں آئے گا، لیکن جواب دینا واجب فرض میں آئے گا۔ سلام کر کے کوئی جواب نہیں دیتا ہے تو وہ گنہگار ہے، گناہ، اور بڑا گناہ کرتا ہے۔ سلام ہی نہیں کرتا تو بنسبت اس سے پہلے چھوٹا گناہ ہے۔ سلام کا جواب نہیں دیتا ہے تو اس نے بڑا گناہ کیا، ایک فرض کو ترک کیا ہے، کیونکہ اللہ نے یہاں صیغہ ردوہا کہا۔ کوئی سلام کہہ دے، خواہ تمہارا پکا دشمن کیوں نہ آ جائے، صدیوں بیسوں کیا ہے سالوں سے آپ کو کیا ہے دشمنی رشتہ داری میں چلی آ رہی ہے، لیکن وہ آگے بڑھ گیا اور سلام کہہ دیا تو آپ پہ واجب ہے کہ جواب منہ نہیں پھیر سکتے آپ۔ یہ ہمارے درمیان بہت ہوتا ہے، تو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو روٹ جاتے ہیں اور سلام کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور پہل تو کرتے ہی نہیں، سمجھتے ہیں کہ وہ کرا تو ہم کریں گے، اور سلام کرنے میں کتراتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے یہ مسلمانوں کی نشانی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے خصوصیت سے اس کا ذکر قرآن میں رکھا، تو کیوں؟ اس کی بڑی اہمیت ہے، اتنی بڑی اہمیت ہے کہ یہ سلام آگے بڑھتا 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 ایمان کا جز بن گیا، ایمان کا جز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت حتی تؤمنوا، لوگوں دیکھو تم جنت میں داخل نہیں ہوگے یہاں تک کہ تم ایمان نہیں لاؤ۔ ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں تم ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے۔ اور تمہیں میں بتاؤں کہ تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے جب یہ فعل انجام دو گے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ کون سا فعل اللہ کے رسول؟ کہا کہ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو پھیلاؤ، آپس میں سلام کرو۔ کیسے؟ ایمان سے شروع کر کے بتایا کہ سلام کی اہمیت۔ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا بغیر ایمان کے، اور ایمان والا نہیں ہو سکتا بغیر محبت کے، اور محبت آگے نہیں بڑھ سکتی ایک دوسرے کے دلوں میں جب تک کہ تم سلام نہ کرنے لگو ایک دوسرے سے۔ حسد، کینہ، کپٹ، برائی، چہرہ دیکھ کے پھیر لینا، کنی کترا کے نکل جانا، یہ تمام چیزیں اسی وقت پیدا ہوتے ہیں جب آپ کے سلام میں کمی واقع ہوتی ہے۔ جب کھلے دل سے، دل صاف ہوں، کینہ حسد سے پاک ہوں، یاد رکھ لیجئے ایسا شخص آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے کہ السلام علیکم۔ آپ نوٹ کر کے دیکھیں، ذرا سا بھی کوئی میل آ گیا دل کے اندر، پھر اس کے سلام کا انداز تبدیل ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم، یہاں دیکھے گا وہاں کہے گا، تبدیل ہو جائے گا۔ جب روبرو ہاتھ میں ہاتھ ملا کے کہتا ہے
تو دل کے اندر کوئی کینہ کپٹ نہیں ہے. ہاں رہتے ہوئے بھی پھر آگے بڑھے گا وہ کم ہو جائے گا اور دل صاف ہو جائے گا. اسی لیے اس معاملے میں بڑی دو اہم احادیث میں آپ کو سناتا ہوں. ایک میں فرمایا اللہ کے رسول نے کہ البادی بالسلام بریء من الکبر، سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہو جاتا ہے. یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے کون ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، بچہ ہے، فلاں ہے، دوست ہے، سلام علیکم، سلام کرنا اس کا شیوا ہو، پھر تو اس کا سینہ تکبر سے پاک ہو جاتا ہے. سلام میں سوچتا ہے، ججمنٹ کرتا ہے، اسے کروں یا نہ کروں، وہ کیوں کروں، وہ آئے تو کروں، تو بہت بھرا ہوا ہے دل تکبر سے، یوں معلوم ہوتا ہے. البادی بالسلام بریء من الکبر. اور دوسری حدیث ہے تمام تحیاتکم بینکم المصافحہ. دیکھو تمہارے تحیہ کی تکمیل، سلام کی تکمیل تمہارے مصافحے سے ہوتی ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بڑے مشکل دل پہ پتھر رکھ کے سلام تو کہتے، پھر وہ پلٹ کے کھڑے ہو جاتے. چار آدمیوں کو بتانے کے لیے سلام تو کہتے لیکن کبھی ہاتھ نہیں ملاؤں. اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، تمام تحیاتکم بینکم المصافحہ، تمہارے سلام کی تکمیل تمہارے مصافحے سے ہوتی ہے. مکمل سلام تمہارا اصل میں کیا ہے، مصافحے کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ تمہارے سلام کی تکمیل ہے. یوں کر کے معاشرے میں آپ دیکھ لیں کہ جو انسانی محبت اور اخوت رواداری آپس میں ایک دوسرے کی جڑے گی، ہمارے یہ جو کچھ گروہ بندیاں ہی، تعصبات ہیں اور ایک دوسرے پہ کٹ مرنا ہے، یہ تمام چیزیں خود بخود کم ہوتی چلی جائیں. ہمارے اندر یہ برائیاں بہت ہیں. ایک تو سلام نہیں ہوتا، کرنے والے کو جواب نہیں ہوتا، کرتا ہے تو ادھورا کرتا ہے، دور سے کرتا ہے. اور بڑے تو سمجھتے ہیں کبھی ہاتھ ہی نہیں ملانا، ہاتھ ملانے سے وہ کیا ہے کہ گھٹ جائیں گے اپنے مرتبے سے، کبھی ہاتھ نہیں ملاتا. حالانکہ ہمیں وہ تہذیب نہیں دی گئی ہے. تو فرمایا کہ وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ، جب تمہیں کوئی سلام کہے، تحیہ کہے، تو تم اس کو جواب دو احسن طریقے سے. تو ایک جواب دو، ایک احسن طریقے. کیسے؟ السلام علیکم کوئی کہے، کہنا چاہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کوئی کہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جواب دے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی کہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہے کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے زیادہ کوئی زائد نہیں. ومغفرتہ کا صیغہ ضعیف ہے. احادیث میں جو ملتا ہے وہ 3 ہیں درجات. السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب کوئی جواب سلام ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تک کرے تو پھر ہم جواب بھی صرف اتنا ہی دیں گے، کیونکہ اس سے بڑھنے کا کوئی اور تصور نہیں ہے. مغفرتہ کا صیغہ نہیں ہے جو عمومی طور پر بڑھا لیا گیا ہے، یہ ہے. اور اس کی نیکیاں اللہ کے رسول نے فرمایا، مجلس میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا، السلام علیکم کا 10، دوسرا آیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا 20، تیسرا آیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا 30. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ 10 20 30 کیا ہے؟ کہا کہ پہلا جو کہا اس کو 10 نیکیاں ملی، دوسرا جو کہا اس کے لیے 20 نیکیاں ملی، تیسرا جو کہا اس کے لیے 30 نیکیاں. جو شخص یوں بنا لیا اپنا وتیرہ اور سلوک کہ ہر کوئی جب بھی ملتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے کہ اس کو پورے 30 نیکیاں مل جاتی. آداب سلام کی حیثیت سے بھی یہ بات سمجھ لیجیے، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، تھوڑے لوگ بہت سے لوگوں کو سلام کرے، تھوڑی سی جماعت بڑی جماعت کو سلام کرے، پیدل سوار کو سلام کرے. یہ ادب ہے، آداب سلام ہے، اللہ کے رسول نے سکھایا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہی کرنا چاہیے. اصول بتلا دیا کہ جو بھی آگے بڑھ کے سلام کرتا ہے وہ پہلے سبقت لے جاتا ہے نیکیوں میں. لیکن ایک مراتب کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ چھوٹے ہیں تو بڑوں کو سلام کرو، چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کرے، پیدل جا رہا ہے تو سوار والے کو سلام کرے. یہ سب کیا ہے؟ آداب بتلائے گئے ہیں سلام کرنے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اس معاملے میں کیا تھا؟ صحابہ جو بچے تھے ان سے بھی اللہ کے رسول سلام کیا کرتے تھے، خود آگے بڑھ کے بچوں کو سلام کیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور بیویوں کو سلام کیا کرتے تھے، گھر میں داخل ہوتے تو سلام ہی کے ساتھ داخل ہوتے تھے.
آج عجیب مسئلہ ہے کہ شوہر بیوی کو سلام نہیں کرتا عمومی طور پر، وہ بھی ایک پریسٹیج کا مسئلہ ہے، اور تہذیب ہم نے کھو دیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اس سے کیا سلام کریں، جی وہ سب ملتے ہیں، روز ہی ملتے ہیں، جبھی بھی ملتے ہیں، جب بھی فون شروع کرتا ہے یوں شروع کرتا ہے، کہاں ہے، کھانا پک گیا کی، رکھ ڈلے کی، کیا پکا ہے، رکھ ڈالو۔ اچھا تو اتنی بات کرے سلام نہیں کرے؟ وہی تو آئرہ کرا کوئی دوست ہوتا ہے تو السلام علیکم، کیسے ہیں، کدھر ہی، کیا ہی، سب پوچھتا ہے۔ ارے بیوی کو پوچھو، اسے کیوں نہیں پوچھتے ہو؟ ہم نے کیا ہے اپنی ایک تہذیب بنا کے رکھی، بیویوں کو بھی سلام کیا جائے، بیویوں سے بھی خیریت دریافت کی جائے، حال احوال پوچھا جائے، اور گھر میں بغیر سلام کے داخل ہی نہ ہو۔ ہاں، کلدہ ایک صحابی تھی، کہتے ہیں کہ نیا نیا مسلمان ہوا تھا، اور مجھے اللہ کے رسول کے حجرے میں کوئی کام پڑ گیا تھا، اور حجرے کا اس وقت پردہ تھا، دروازہ تو نہیں ہوتا تھا، اللہ کے رسول کے حجرے کا بھی دروازہ نہیں تھا، پردے ہوا کرتے تھے بس۔ تو پردہ تھا اور میں آگے بڑھ گیا پردہ اٹھا کے، اللہ کے رسول غصے سے سرخ ہو گئے، اور وہاں پر ادب سکھلانا مقصود تھا، کہا کہ کلدہ تم باہر جاؤ۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ کلدہ تم باہر جاؤ، سلام کرو، اجازت لے کے اندر آؤ۔ کلدہ باہر گئے، پھر سلام کہا، پھر کہا کہ میں اندر آ سکتا ہوں، تب کہا کہ ہاں آؤ، تو اندر آئے۔ عمومی طور پر اندر آنے کے سلسلے میں بھی ایک ادب یوں ہے کہ ہمارے اپنے مزاج میں کہ آپ دروازہ کھٹکھٹائیں، پوچھا کون، تو کہتے ہیں میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تہذیب بھی سکھائی ہے۔ ایک صحابی آئے کہ پوچھا اللہ کے رسول نے کون، تو کہا کہ میں تو میں بھی ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں تو میں بھی ہوں بھائی، کیا آنا، میں کیسے پہچان سکتا ہوں کہ میں کا کون ہے جواب؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ کون کا جواب میں نہیں، آدمی کو اپنا نام بتانا چاہیے۔ جب پوچھا جائے کون تو آدمی کو اپنا نام بتانا چاہیے، اپنا نشان بتانا چاہیے کہ اس سلسلے میں آیا ہوں، فلاں ہوں، میں جواب نہیں ہوتا۔ تو یہ سلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سوسائٹی کے اندر داخل کیا، اور کس طرح معاشرہ سلامتی کا ایک بہت بہترین گہوارہ بن گیا، یہ ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیاں اور اس کی اہمیت کو اچھی طرح جانتی تھی، اسی لیے جب معاشرہ پھیل گیا، بہت بڑا ہو گیا، جو صغار صحابہ تھے وہ کبار ہو گئے، بڑے ہو گئے، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمرو بن عاص، حسنین کریمین، نعمان بن بشیر، یہ سب چھوٹے چھوٹے صحابہ ہیں۔ جب یہ بڑے ہو گئے اور معاشرہ تبدیل ہو گیا، لمبا بڑا ہو گیا، بازار لگ گئے، لوگوں کو اس تہذیب سے کیا آشنائی کم ہونے لگی، تو روایتوں میں آتا ہے کہ بعض کبار صحابہ جو اس وقت کے جو صغار تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صرف اور صرف سلام کرنے کے لیے بازار کا چکر لگا۔ ابو ہریرہ درس حدیث کو چھوڑ کے نکل کے جاتے تھے، بازار کا چکر لگاتے تھے اور آتے تھے، اور پاس میں شاگرد ہوتا تھا اور سوچتا تھا کہ فلاں دکان سے خریدیں گے، فلاں سے خریدیں گے، فلاں سے خریدیں گے، ایک پائی کا کوئی سودا نہیں لیتے اور واپس پھر مجلس میں آ کے بیٹھ جاتے۔ جب 2-3 مرتبہ یہی حال دیکھا تو پوچھا شاگرد نے کہ استاد آپ تو کچھ نہیں خریدتے ہیں، پھر وقت برباد کرنے کے کیا حاصل کہ آپ پھر کیا ہے شام ایک مرتبہ چکر لگاتے ہیں بازار کا، صبح ایک مرتبہ چکر لگاتے ہیں۔ کہا کہ بیوقوف، مجھے کیا بازار سے لینا دینا ہے، میں کیا خریدنے دیتا ہوں بازار میں۔ اصل میں ہماری تہذیب متروک ہو رہی ہے، چھوڑا جا رہا ہے، سلام ہمارے اندر کم ہو گیا ہے، اور سلام کرنے والوں کو اتنی نیکیاں ملتی ہیں اور محبت بڑھتی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ میں تو صرف دکانداروں کو سلام کرنے کے لیے جاتا ہوں، پھر اس کے بعد واپس آ جاتا ہوں، ان کی سلامتی لیتا ہوں، میں سلامتی کی دعا کرتا ہوں، پھر آ جاتا ہوں، کچھ اور چیز لینا دینا نہیں ہے مجھے۔ اور کئی صحابہ اسی لحاظ سے بازار کا چکر لگاتے تھے، کوئی خریدنا نہیں ہوتا تھا،
صرف سلام کو پھیلانے کی، سلام کہنے کی۔ اور یہ سلام، اللہ اکبر، کتنے واقعات سناؤں۔ یہ سلام دراصل کیا ہے، بڑے بڑے دشمنوں کو پگھلا کے رکھ دیا ہے، اور دوسری تہذیبوں کا کوئی بھی ویلکم نوٹس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حیثیت سے قبول نہیں کیا ہے۔ یاد رکھ لیجیے، ہمیں اپنے بچوں کو سختی کے ساتھ منع کرنا چاہیے کہ گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ آفٹرنون، فلاں فلاں فلاں۔ اللہ نے کبھی قبول، اللہ کے رسول نے کبھی قبول نہیں کیا ہے۔ عمیر ابن وہب ایک یہ وہ صحابی ہیں جو اللہ کے رسول کو قتل کرنے کی نیت سے آئے اور مسلمان ہو کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ بن گئے۔ صفوان بن امیہ اور یہ دونوں کعبے کے اندر حجر کے مقام پہ بیٹھ کے پلان بنایا کہ تم قتل کر دو، اور وہ کہتے ہیں کہ میں تقریباً 2 دن پوری میری تلوار کو زہر میں بجھائے رکھا تاکہ ایک وار بھی لگ جائے تو بچ نہ جائے۔ پھر اس کے بعد میں نکلا ہوں تلوار حائل کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مدینہ، اور پہنچے وہاں پر تو عمر نے سب سے پہلے دیکھا عمیر ابن وہب کو، وہیں سے گردن کو پکڑ لیا، او اللہ کے دشمن، تو کسی اچھے ارادے سے نہیں آ سکتا ہے، تو آیا ہے، تو صفوان بن امیہ کا دوست ہے، تو بڑے بڑے سرکنا سرداروں میں سے، تو کیوں آیا مدینہ؟ تو اللہ کے رسول نے دیکھا تو کہا کہ عمر چھوڑ دو، یہ جس نیت سے بھی آیا ہے میرے پاس آنے دو، میں نہیں مٹ لوں۔ سب سے زیادہ شجاع اور سب سے زیادہ بہترین بہادر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ حالات سے گھبراتے نہیں تھے، کیا کہ چھوڑو اس کو۔ حضرت عمر نے کیا حکم کی تعمیل کی، وہ آ گیا تو کہا کہ انعموا صباحا، وہی گڈ مارننگ، بالکل یہی ترجمہ ہے انعموا صباحا کا، آپ کی صبح اچھی ہو، جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ شب بخیر، صبح بخیر، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ سلام مسنون، یہ سب چیزیں نہیں استعمال ہونی چاہیے اصل میں۔ سلام مسنون کیا ہے؟ السلام علیکم کہو۔ بعض لوگ اردو میں کہتے ہیں شب بخیر، صبح بخیر، سلام مسنون، سیدھی سیدھی جو اللہ کے رسول نے سکھایا وہ کہو۔ تو اس نے کہا کہ انعموا صباحا، صبح بخیر، گڈ مارننگ۔ اللہ کے رسول نے کوئی جواب نہیں دیا، کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اس سے اچھا سلام دے دیا جو ہمارا یہاں دنیا میں بھی ہے اور جنت میں، اب اس کی ضرورت نہیں رہی ہے، تم یوں نہ کہو، صاف کہہ دیا۔ اب وہ لمبا واقعہ ہے، پھر پوچھا کہ کیوں آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں تو کیا اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں جو بدر میں قید ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا بیٹے کو چھڑانے کے لیے آئے ہو لیکن گلے میں تلوار حائل کیا ہے، وہ تلوار سے اور بیٹے کو چھڑانے سے کیا تعلق ہے؟ چھڑانے آتے تو تلوار میان میں ہوتی، لیکن تلوار تو تم گلے میں ڈال کے لے آئے ہو۔ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ تلواریں بدر میں کام نہیں آئی تو آج آپ کے لیے کیا کام آئیں گی، آپ کے خلاف کیا کام آئیں گی؟ میں تو ایسے ہی ڈال کے لے آیا ہوں اندر سے، لیکن پسینہ پسینہ ہو رہا تھا کہ کیا باتیں پوچھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فوراً کہا کہ عمیر جھوٹ نہ کہو، کیا تم اور صفوان حتیم میں بیٹھ کے پلان نہیں کیا تھا مجھے قتل کرنے کا؟ ہاں، بس یہ کہنا تھا کہ وہ ہتھیار تھا۔ کہا کہ اللہ کی قسم، جب آپ غیب کی خبریں سنایا کرتے تھے تو ہم شک کیا کرتے تھے، لیکن میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں اور صفوان کے علاوہ حتیم کے اندر کوئی اور موجود نہیں تھا، اور یہاں کوئی میرے سے پہلے بھی پہنچ نہیں سکتا تھا، کیونکہ میں نے گھوڑا دوڑاتے ہوئے کہیں سانس تک نہیں لی۔ جب یہ بات بھی آپ تک پہنچ گئی ہے تو یہ صرف رب العالمین ہی پہنچا سکتا ہے۔ میں اسلام لاتا ہوں، وہیں سے وہ اسلام کی شہدائی بنی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کو کبھی نہیں کسی اور لفظ سے بدلا اور نہ قبول کی۔ سلام کو سلام کا، اور تلفظ کو ہی مت مٹاؤ۔ بعض لوگ کہتے ہیں السلام علیکم، کوئی معنی نہیں بنتا اس کا۔ کہنا چاہیے السلام علیکم، صحیح تلفظ ہونا چاہیے۔ سلام کو سلام کہو،
سلام علیکم، سلام علیکم، کوئی معنی نہیں بنتا اس کا۔ صحیح الفاظ کہنا چاہیے السلام علیکم۔ اچھا السلام علیکم کہیں تو کب سے پھر السلام علیکم کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے؟ اتنا نہیں سوچے ہوں گے، میں سب طریقے سے آپ کے سامنے مسائل لا کر، مثلا سامنے آپ میں موجود تھے اور میں نے کہا کہ السلام علیکم، اب یہ السلام علیکم کتنا وقفہ رہے گا پھر میں سلام کرنے کے لیے؟ اب مثلا سمجھیے نا، عموماً بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، نماز کے لیے چل کے آتے ہیں بات کرتے ہوئے، دو دوست آ گئے، مسجد میں داخل ہو گئے، مل کے ہی آ رہے تھے، جب پہلے ملے تھے سلام کر لیا تھا، مل کے ہی آ رہے تھے، آئے پھر اندر، پھر وہ وضو کے لیے چلے گئے، یہ ایک طرف چلے گئے، پھر آ گئے، نماز پڑھ لی، نماز ختم ہوئی، کہا کہ السلام علیکم۔ بعض لوگ عجیب نظر سے دیکھے، ابھی مل کے آئے، بات کر رہے تھے، سلام کر کے اندر آئے، یہ پھر پلٹ کے پھر السلام علیکم کیا کہہ رہا ہے؟ ہمیں تو ملکت نہ جیتے، کتنے بار ہی سلام بولیں گے؟ کیونکہ مجھے اس کا اندازہ ہوا ہے، مجھے اس کا اتفاق ہوا ہے۔ تو یاد رکھ لیجئے ایسی کوئی بات نہیں ہے، اللہ کے رسول نے یہ تہذیب بھی سکھائی ہے، سلام کہہ کے پھر کوئی آڑ آئل نہیں ہوتی تو تب تک تمہارا سلام باقی رہتا، آڑ کے پیچھے چلے گئے تو پھر ایک مرتبہ تم سلام کر سکتے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ سلام علیکم کہا، پھر اس کے بعد کوئی دیوار آ گئی، چلتے رہے، کوئی دیوار آ گئی یا کوئی دونوں کے درمیان آڑ آ گئی، وہ چھپ گئے یہ چھپ گئے، پھر ملے تو پھر السلام علیکم کہنا جائز ہے۔ وہاں سے وہ وقفہ ختم ہو گیا، پھر یہ نیا وقفہ شروع ہو گیا۔ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلامتی کے ساتھ مسلمانوں کو جوڑا ہے؟ دیکھیے، اسلام بھی سلام سے نکلا ہے، سلام خود جنت کا نام ہے، دار السلام، اور اللہ کا بھی نام ہے السلام المؤمن المہیمن، اور سلام ہمارے اندر بھی، ہم ایک دوسرے کو جو بھیجتے ہیں وہ بھی سلام ہے، رہنے کی جگہ سلام ہے، مذہب سلام ہے، گویا کہ پورا اسٹرکچر ہمارا سر سے لے کر پیر تک سلامتی میں ڈھلا ہوا ہے۔ پھر ہمارے اندر کیسی سلامتی نہیں ہے؟ کیونکہ ہم نے بنیادی سلامتی کو چھوڑ دیا ہے، یہ السلام علیکم میں ہم کمزور ہو گئے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو لوگو، تم ہرگز ایک دوسرے کو پیٹ نہ دکھاؤ، ولا تدابروا، اور ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، تحاسدوا، اور ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، تباغضوا، وکونوا عباد اللہ اخوانا، تم اللہ کے بندے اور اللہ کے بندوں کے بھائی بھائی بن کے رہو، اخوان بن کے رہو، تمہارے اندر یہ سلامتی ہمیشہ رہے۔ اور کتنا بھی غصہ آئے، بندہ اگر یہ حربہ استعمال کر لے کہ السلام علیکم، تو انسان کچھ دیر کے لیے اس کے جذبات اور اس کا غصہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، کتنا بھی ہو۔ اچانک کوئی معاملہ ہو گیا، لڑائی ہو گئی، ہاتھ اٹھانے تک کہے کہ السلام علیکم، پھر ہاتھ نہیں اٹھائے گا کچھ دیر کے لیے، لڑائی آگے نہیں بڑھے گی۔ اور یہ سسٹم میں نے سنا ہے، دیکھا تو نہیں ہے بھائیوں کے زبانی، سعودیوں میں آج بھی بہت بہترین ہے، ایکسیڈنٹ بھی ہو جائے تو دونوں نکل کے آگے کہتے ہیں السلام علیکم، حیاک اللہ، اچھے ہیں، کیسے ہیں، خیریت، پھر پوچھتے ہیں کیوں مارا۔ ہمارے درمیان تصور بھی نہیں ہے، کوئی مار دے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، وہ نکل کے السلام علیکم کہے تو ہم حیرت سے رہ جائیں گے، کیا واقعہ ہوا ہے، تو پاگل ہو گئے، انہیں مارا ہے، جاؤ سلام کر لو، بیٹھا انہیں۔ تو معاملہ کیا ہوتا ہے، اسی وقت ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور وہ سلامتی واقعتاً آپ کے اندر آ جاتی ہے۔ تو یاد رکھ لیجئے، یہ تہذیب ہے جو ہم نے چھوڑ دی ہے، اور اس تہذیب کو پھر اپنانا ہے اس آیت کی روح سے، جو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا، کہ اللہ تبارک و تعالی حساب لیتا ہے، لینے کے لیے کافی ہے، وہ حساب لے کے رہے۔ اللہ لا الہ الا ہو،
اللہ تبارک و تعالی وہی ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. ضرور بالضرور وہ تم سب کو جمع کرے گا اس دن جس دن کے آنے میں کوئی ریب اور شک نہیں ہے، یعنی قیامت. تمہارے ہر کرتوت کا بدلہ ضرور تم پاؤ گے. تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ باز پرس کرے گا اور اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. یہ کہہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے زیادہ سچی بات اور سچ بولنے والا کون ہے تمہارے پاس؟ یعنی یہ بات کہ ضرور یہ قیامت آئے گی، اس میں ہم تمہیں جمع کریں گے. یہ بات نہ جھوٹی ہے نہ یہ جھوٹ ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ اللہ کی بات ہے. اور تمہارے پاس کون ہے جو اس سے زیادہ سچا ہے؟ اصدق من اللہ حدیثا، اللہ تبارک و تعالی کی بات، اس سے زیادہ کوئی نہ سچ بولنے والا ہے نہ سچی کوئی اور بات ہو سکتی ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے پیغام دیا ہے. ان تین آیتوں کو جو میں نے جوڑا ہے اس وجہ سے کہ مضمون ایک طرح سے مکمل ہو رہا ہے اور ایک نیا مضمون پھر دوسری آیتوں سے شروع ہو رہا ہے. وہ آیات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی نے بدر اور احد کے بعد جو معاملات سیرت نبوی میں اللہ کے رسول کو خاص کر کمزور مسلمان اور منافقین سے پیش آئے تھے، ان کے تسلسل میں اور تناظر میں کس طرح کا سلوک کرنا چاہیے اور مسلمانوں کا ایمان کیا ہونا چاہیے، کیسے پرکھنا چاہیے، یہ مضمون اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے. تقریباً 2 رکوع تک مشتمل ہے. اب میں اس کو لے جاؤں تو پھر کیا ہے، آپ لوگوں کو سمجھنے کے لیے بھی دقت ہو جائے گی اور تسلسل نہ ہونے کی وجہ سے پھر میں ایک مرتبہ آپ کو پوری تمہید میں لے جانا پڑے گا. اس وجہ سے میں بات یہاں تک رکھتا ہوں اور ان 3 آیتوں کا خلاصہ پھر میں پیش کر دیتا ہوں. دیکھیے، ہماری زندگی شروع ہوئی اسلام سے اور ہمارا تکیہ کلام ویلکم نوٹس سلام ہے، رہنے کا گھر سلام ہے، ہمارے معبود رب العالمین کا نام سلام ہے. اور ہمارے ایمان کا نام بھی امن سے نکلا ہے. سلامتی کا ایک دوسرا مترادف لفظ امن ہے. سلامتی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ امن ہوتا ہے. امن سے نکلا ہے ایمان. امینہ، پھر وہ جا کے آمنہ میں گیا تو معلوم ہو گیا کہ امن میں آ جانا. امینہ کا مطلب ہے امن ہو جانا، آمنہ کا مطلب ہے امن میں آ جانا. آمنہ یومن ایمان، اسی سے ایمان ہے. امن میں آ گئے تو ایمان امن، اسلام سلامتی، رہنے کی جگہ سلامتی، اللہ کا نام سلامتی، اور آپس میں ہمارا تکیہ کلام ویلکم نوٹ سلامتی. تو جب ہم اس سلامتی کے دائرے کے اندر رہیں گے پھر ہمارے لیے شر کی کون سی بات ہو سکتی ہے، بد امنی کی کون سی بات ہو سکتی ہے، برائی کی کون سی بات ہو سکتی ہے، کیسے ہم اس سے باہر جائیں گے. اب دیکھیے اس کی اہمیت کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نوٹ کروائی. کہا کہ یہ سلام مخصوص مسلمانوں کے لیے ہے. اگر اس میں کوئی خاص خصوصیت نہیں ہوتی تو کہتے کہ سب کو کہو، جیسا کہ بعض لوگوں کا مسلک ہے، ہندو کو بھی کہو، کافر کو بھی کہو، عیسائی کو بھی کہو. اللہ کے رسول نے روکا ہے، یہ مسلمانوں کا حق ہے. کیوں؟ یہ سلامتی صرف مسلمان پر ہی ہو سکتی، کافر پہ نہیں ہو سکتی سلامتی. اگر ہوتی تو وہ اسلام میں ہوتا، کافر نہ ہوتا. کافر ہوا ہے تو سلامتی نہیں ہے. اسی وجہ سے جب حضرت موسیٰ فرعون کے دربار میں گئے تو موسیٰ جیسی شخصیت اور مخاطب میں فرعون جیسا بدبخت، اور اس سلسلے میں اللہ کا پچھلا قول گزر چکا تھا
کہ فقولا لہو قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، کہ جب تم دونوں وہاں جاؤ تو باوجود اللہ کو معلوم تھا کہ یہ فرعون بدبخت اسلام قبول کرنے والا نہیں ہے، ایمان لانے والا نہیں ہے، حضرت موسیٰ کو ماننے والا نہیں ہے، حضرت موسیٰ نہیں جانتے تھے، کوئی اور بات ہے، لیکن اللہ کو تو معلوم تھا، ہونے کے باوجود بھی کہا کہ تم جاؤ تو نرمی کے ساتھ بات کرنا، لعلہ یتذکر او یخشی، شاید کہ وہ ڈر جائے اور ذکر نصیحت پکڑ جائے۔ لیکن جب بات شروع کرنے کی آئی سلام کی تو موسیٰ کو یہ ہدایت نہیں ہوئی کہ سلام کہو، کہا کہ والسلام علی من اتبع الہدی، سلام اس کے لیے جو ہدایت کی پیروی کرے، ڈائریکٹ سلام علیکم نہیں کہا۔ یہ مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے، سلام کا بڑا حق ہے، اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حق المسلم علی المسلم ست اذا لقیتہ فسلم علیہ، سب سے پہلا مسلمان پر مسلمان کے 6 حق ہیں، ایک دوسری روایت ہے 7 حق ہیں، ایک اور روایت بھی آئی ہے 10 حق ہیں، لیکن سب میں سب سے پہلا حق فرمایا کہ اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب تم ملو سب سے پہلے سلام کرو۔ کس کا حق؟ کس کا حق؟ انسانوں پر انسانوں کا نہیں، فرمایا کہ حق المسلم علی المسلم، مسلمانوں پر مسلمانوں کا حق 6، ان میں ایک لقیتہ فسلم علیہ، ملو سب سے پہلے سلام کرو۔ تو یہ مسلک صحیح نہیں ہے جو کہتے ہیں کہ ہر کسی کو سلام کرتے رہو، نہیں، سلام مخصوص ہمارا ہے، ہم کہیں گے کہ تمہیں بھی سلام کی ہو اگر تم اتباع کر لو، ہدایت کی پیروی کر لو، جیسا کہ حضرت موسیٰ نے کہا والسلام علی من اتبع الہدی۔ اس سے اہمیت جان لیجئے، سلام ہمارا خاص ہے، نشانی، ہاں ہم اس کو پامال کر رہے ہیں، ہم تو لے لیے گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، فلاں فلاں، ونکم، لا حول ولا قوت الا باللہ، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، اس کو پامال کیسے کر رہے ہیں، دوسروں کو بھی اٹھا کے دے رہے ہیں، لو جی، نہیں، یہ مسلمانوں کا حق ہے، لیکن مجبور ہو جائے اس مسئلے میں کیا کیا جائے، مثلا کوئی یہودی سلام کر لے، ہم نہیں کرتے، اللہ کے رسول نے صاف کہا یہودیوں نصرانیوں کو پہل مت کرو سلام میں، ہاں تمہیں ابتدا کرنا ہی نہیں ہے۔ اچھا وہ کر گئے، انہوں نے کہہ دیا، اب کیا کریں گے، کیونکہ ان کے معاشرے میں بہت زیادہ تھے یہودی، تو اللہ کے رسول نے سکھایا جواب میں بھی تم سلام مت کہو اس کو، وہ کہے السلام علیکم تو کہنا ہے وعلیکم، تم پر بھی وعلیکم السلام نہیں بولنا ہے، یہ ہمارا خاص ہے۔ تو معلوم ہوا ایمان اور سلامتی، سلامتی اور ایمان یہ ہے اصل میں تعلق، یہ نہ ہو تو وہ نہیں، اور یہ ہے تو وہ بھی ہو۔ تو یہ اصل چیز ہے جو ہم معاشرے میں اپنائیں گے، بچوں کو سکھائیں گے، گھر کے ماحول میں داخل کریں گے اس سلام کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر رحمت بھی ہم پر پڑے گی، رحمتوں کی بارش ہم پر نزول فرمائے گی، پھر اس کے بعد ایک سلامتی کا ماحول ہمارے گھروں کے اندر پیوستہ رہے گا ہمیشہ، اور اس سلامتی کے ماحول میں جھگڑے پیدا بھی ہو جائیں تو بہت جلد نمٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ گھروں میں، بیویوں میں، بچوں میں سلام کی عادت ہونی چاہیے، ملے تو سلام کریں، یہ مت سوچیں گے بچہ ہے اس کو آج کہنا نہیں آتا ہے، لیکن آپ کہتے رہیں گے، جیسے ہی شعور آئے گا وہ بھی آپ کو کہے گا۔ 1000 مرتبہ ملے بیوی سے لیکن سلام کہیں، اگر وہ سلامتی کی دعا وقتاً فوقتاً قبول ہوتی رہی تو کبھی تمہارے درمیان جھگڑا ہی نہیں ہوگا۔ تم کیوں سمجھتے ہو بار بار ملتے ہیں تو کیوں کرنا ہے، کرو، کرتے رہو، فون پہ 5-5 منٹ کو وقفے سے بات کرتے ہیں، محبت اتنی ہے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہر مرتبہ سلام کرو، اسی سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو یہ سلام تمہارے ایمان کی نشانی بنے گا، اور ایمان امن کے ساتھ آیا ہے، اور یہ امن خود زندگی میں بھی ہوگا، اور وہاں وہ امن والا گھر جہاں صرف اور صرف امن ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، وہاں پر وہ گھر کے بھی مستحق بن جاؤ گے۔
هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد. أسأل الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليه.